اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں، اما یبلغن عندک تمہارے پاس پہنچ جائیں اگر ان میں سے احدہما ان میں سے کوئی ایک او کلاہما یا دونوں. تو اب دیکھیے احکام کیا ہیں. بوڑھے والدین فلا تقل لہما اف، نمبر ایک انہیں اف تک مت کہو. اف کیا ہے؟ بڑی چھوٹی سی شے، کوئی حقارت آمیز شے، ناخن جو تراش دیے جاتے ہیں ان کو بھی اف کہتے ہیں. اتنی سی چھوٹی بات بھی ان سے نہ کہو کہ ان کی گستاخی جو ہے اس درجے میں ہو رہی ہے. جیسے کہ یہ تراشے ہوئے ناخن ہے، اس درجے میں بھی کوئی گستاخی ان کے سامنے نہ کرو. فلا تقل لہما اف، اف ہے آپ پر. ہمارے ہاں یہ لفظ اف زیادہ استعمال نہیں ہوتا، تف استعمال، تف ہے تم پر، تف ہے آپ پر. نہیں، ہرگز نہیں. اف لکما وما تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، سورہ انبیاء میں ہے موجود یہ اف لکما. سورہ احقاف میں جو سرکش اولاد ہوتی ہے ان کے بارے میں کہا گیا وہ اپنے والدین کو اف لکما، آپ پر تف ہو. نہیں، لیکن یہاں جو حکم ہے فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہو. نمبر دو ولا تنہرہما، کبھی انہیں جھڑکنا مت. اما السائل فلا تنہر، سورۃ الضحیٰ جو ہے اس کی جو آخری آیت ہے، تو کسی کو جھڑک دینا، کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. اگر نہیں کوئی دے سکتے تو آپ شرافت کے ساتھ اسے معذرت کر لیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ بھی معاف کیجئے، بس جھڑکو مت. ولا تنہرہما. نمبر تین وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ گفتگو کرو بڑے ادب کے ساتھ، ان کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرو. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر احترام ملحوظ ہونا چاہیے، ادب ملحوظ رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کو ٹھیس لگے. یہی ہے وہ جو بچہ سا تھا ہماری گود میں کھیلتا تھا، اس کی نجاستیں ہم صاف کرتے تھے، اس کو دودھ ہم پلاتے تھے، اس کو چلنا ہم نے انگلی پکڑ پکڑ کر. آج کل تو خیر اور بہت سی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، واکرز ہیں اور کیا کیا ہے، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ والدین ہی انگلی پکڑ کر چلایا کرتے تھے اور چلانا سکھاتے تھے. آج یہ سینہ تان کر بات کر رہا ہے ہم سے. آج یہ اس طریقے سے جو ہے گستاخانہ انداز اس نے ہمارے سامنے اختیار کیا ہے، وہ دل کو ٹھیس گیا. میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کو محبت اور تعظیم کے انداز میں دیکھنا بھی عبادت ہے، محض دیکھنا اور کچھ نہیں کر رہا. ایک خانہ کعبہ، محبت بھرے انداز میں آپ بیٹھے ہوئے، صرف نہ آپ طواف کر رہے ہیں، طواف کریں گے تو اور ثواب ہوگا. آپ بیٹھے ہیں صرف اور دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر احترام ہے، تعظیم. اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما. آج جو بھی آج کل جو لوگ، اب تو خیر ٹھیک ہے بات وہاں سے آگے نکل گئی ہے، مینا میں پہنچ گئے ہوں گے لوگ، کل تو حج ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن جو حاجی بھی یہ دعا مسنون ہے کہ جب بھی وہ مسجد حرام کے اندر داخل ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ نگاہ پڑتی ہے خانہ کعبہ پر، تو فوراً اللہم رب ھذہ البیت زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما. اے اللہ اپنے اس گھر کو، اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کی تعظیم، اس کے اندر اور اضافہ کرتا چلا جائے. تو یہ انسان اگر صرف خانہ کعبہ کو بیٹھ کر دیکھتا رہے تب بھی عبادت ہے، ثواب. اور اسی طرح بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی موجب ثواب ہے کہ دل جو ہے ان کو کہیں کوئی آئینہ قلب جو ہے ان کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچے. اس کا لحاظ ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. اور ان دونوں کے سامنے اپنے کندھوں کو شفقت کے ساتھ، ادب کے ساتھ جھکا کر رکھو. یہ جو ابھی میں نے چند الفاظ کہے تھے کہ سینہ تان کر بات کرنا، یہ ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. ایک یہ ہے کہ آپ بات کرنا ہے والدین سے، والدہ سے، والد سے، لیکن جھکے ہوئے، کندھے جھکائے ہوئے. اب یہ بھی دو ہی باتیں ہیں، یا والدین کے سامنے کندھے جھکانے ہیں، یا پھر حضور سے کہا گیا ہے اے نبی
آپ اہل ایمان کے لیے وخفض جناحک للمؤمنین، یہ مومن جو ایمان لائے ہیں ہمارے نیک بندے ہم پر، چاہے وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، چاہے وہ غلام ہیں، مسکین ہیں، آپ اپنے کندھے ان کے سامنے جھکائیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو کہی گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ ان کے سامنے وخفض جناحک للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے اپنے کندھے جھکائیے، جھکا کر ان کا احترام کیجیے۔ حالانکہ اصل احترام تو حضور کا ہے، وہ تو جب ہم پڑھیں گے سورہ حجرات تو جا کے معلوم ہوگا کہ کس درجے احترام ملحوظ رہنا چاہیے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اس سب کے بعد بھی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہا کرو، اے رب ہمارے ان دونوں پر، میرے والدین پر رحمت فرما، رحم کر، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ اب دیکھیے یہاں لفظ کیا آیا، ربیانی، رب، اللہ تعالیٰ رب ہے حقیقی، وہ ہے اصل میں پالن ہار، ساری چیزیں اس کی پیدا کرتا ہے۔ ماں باپ کے دل میں بھی محبت اور شفقت تو اسی نے ڈالی ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ تو اسی نے بنایا، پیدا کیا ہے، تو اصل رب تو وہ ہے۔ لیکن اس کی ربوبیت کا ظہور جو ہو رہا ہے عالم واقعہ میں، عالم مادی میں، وہ والدین کی ربوبیت ہے۔ والدین پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں، بچے کو تکلیف ہے تو والدین نہیں سو سکتے، کوئی اور معاملہ ہے تو اس ظاہر بات ہے کہ ان کا آرام چین بالکل حرام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے در حقیقت۔ اب ان کا بدلہ کیا چکا سکتا ہے آدمی؟ میں نے بار عرض کیا ہے کہ شکر جو ہے وہ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ لیکن والدین نے جو بھلائی تمہارے ساتھ کی ہے تم اس کا بدلہ کیا دے سکتے ہو؟ اگر تم نے ان کے بڑھاپے میں خبر گیری کر بھی لی تب بھی وہ بدلہ نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے تمہارے وجود میں آنے اور تمہارے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں، جو اثار کیا ہے، جو قربانیاں دی ہیں تمہیں پالنے پوسنے کے لیے، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا بدلہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کیا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند کر، ان کی غلطیوں سے درگزر فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی اختیار فرما پروردگار۔ اور یہ در حقیقت میں تجھ سے درخواست کیوں کر رہا ہوں کہ مجھ پر ان کے احسان کا بہت بڑا بوجھ ہے، ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہا کرو اے رب ہمارے، اے رب میرے والدین کے اوپر، بوڑھے والدین پر رحم فرما۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ صرف زندگی کا نہیں ہے، ان کے انتقال کے بعد بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ آپ کی نمازوں کے ساتھ دعاؤں میں مستقل دعا ہو جانی چاہیے کہ پروردگار میری بھی بخشش فرما دے، مجھے بھی بخش دیجو، اور پھر میرے والدین کو بھی بخش دیجو، اور ان پر رحمت نازل کیجو جیسے کہ اس نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ابھی اس مضمون کا ایک اہم حصہ باقی ہے، اور وہ کیا ہے کہ والدین میں سے والدہ کا مقام جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے۔ اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے مخفی کیوں رکھی گئی؟ تعین کے ساتھ کچھ معلوم نہیں یہ رات کون سی رات ہے، کون سی رات ہے، اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ اس میں جو آراء ہیں مختلف، لیکن یہ کہ اس کو کیوں مخفی رکھا گیا اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا گیا۔ قیامت کب آئے گی؟ مخفی آئے گی، یہ یقینی ہے۔ کب آئے گی؟ یہ تو ان امور میں سے ہے کہ جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا، جبرائیل کو بھی نہیں دیا۔ چنانچہ حدیث جبرائیل میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں وَمَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کچھ معلوم نہیں، نہ سائل کو معلوم نہ مسئول کو معلوم قیامت کب آئے گا۔ اب یہ عظیم حقیقت مخفی رکھا گیا اور اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ طٰہٰ میں
اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، اگر تعین کر دیا جاتا تو جو قریب کے زمانے کے لوگ ہوتے وہ تو خوب پھر محنت کرتے آخرت کے لیے، اور ذرا فاصلے والے ہوتے وہ ذرا تساہل کرتے اس کے بارے میں۔ اس کو رکھا گیا ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے یہ، جیسے گلوٹین کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے اس کا چھرا گرتا ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، لہذا ہر وقت چوکس رہو، چوکس میں رہو، جیسے کہ صحابہ کرام کی شان معلوم ہوتی ہے بعض روایات سے کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ قیامت آ گئی۔ اس درجے استحضار تھا اعصاب کے اوپر، اس کا اتنا اثر تھا کہ ذرا تیز جھکڑ چلا اور انہوں نے سمجھا قیامت آ گئی۔ تو اس طریقے سے قیامت کو مخفی رکھا گیا۔ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، نہ آج سے 100 برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی، نہ آج والوں کو معلوم ہے، نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی 100 برس اور تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے، تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے، اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لیے، لتجزا کل نفس بما تجزا بما تسعی، تاکہ ہر ذی نفس کو بدلہ ملے اس کی سعی کے مطابق۔ اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم نہیں، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں موت آئے گی کچھ معلوم نہیں، کہاں موت آئے گی، کب موت آئے گی کچھ معلوم نہیں۔ اسی طرح نوٹ کیجئے صلاۃ وسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ معین نہیں ہے، اس کے لیے آراء اگرچہ ہے، اکثر آراء جمع ہو گئی ہے صلاۃ العصر کے بارے میں، لیکن تعین سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ یہ رائے بھی ہے کہ کوئی بھی معین نہیں، تمام نمازیں جو ہے وہ صلاۃ وسطیٰ کے حکم میں ہیں۔ بہترین نماز کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو، صرف نماز کی نہیں، بہترین نماز، ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہونی چاہیے، ہر روز روز عید ہو، ہر شب شب برات، اگر اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کوئی قلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہا ہے وہ روز عید ہے، اور ہر شب جو گزر رہی ہے وہ شب برات ہے۔ لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت ان کے قلب پر طاری ہے تو وہ عید کا دن بھی اس کے لیے ایک عام دن ہے، اور شب برات بھی اس کے لیے ویسی ہی ایک رات ہے جیسی کہ ہر روز آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کو بھی خاص جو ہے معین نہیں کیا گیا صلاۃ وسطیٰ کون سی۔ اسی طرح بعض روایات میں جو آتا ہے اس میں اعظم، اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے واسطے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں، لیکن وہ کون سا نہیں بتایا گیا۔ اقوال ہیں، اندازے ہیں، حی القیوم پر زیادہ، الحی القیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے، لیکن یہ کہ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لیلۃ القدر کو۔ لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ مشقت کریں، اس کے لیے جو بھی اس کی قدر و منزلت سے کسی درجے میں آگاہ ہے، وہ اگر معین ہی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے، باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی۔ لیکن یہ کہ مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں، زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو، عبادت ہو، دعا ہو، اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا۔ یہ حکمت ہے۔ اس میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا، لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق میں، اس لیے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی۔ اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد سزا بن جائے گا۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے، ساتھ آئے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگا دو، اسے ہوش میں لے آؤ تاکہ یہ وضو کرے، نماز کے لیے تیاری کرے۔ حضرت علی نے امتثال امر کیا، جا کر جگا دیا۔ لیکن پھر ایک سوال کیا حضرت علی کہ حضور آپ تو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں، سباق بالخیر یہ لفظ ہے، سبقت کرنے والے بہت کثرت کے ساتھ، تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا اور مجھے کیوں اس کے لیے آپ نے حکم دیا؟ آپ خود بھی اسے جگا سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی حکمت کو سمجھ، میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا اس کے حق میں، اور تمہارے جگانے پر اگر کوئی تساہل سے بھی وہ کام دیتا تو وہ کفر نہ ہوتا۔ تو یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ مجھے آرام کرنے دو، تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہنچ جاتی بات۔
لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا۔ تو گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ شکل اختیار کی کہ خود نہیں جگایا، بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے جگانا۔ تو یہ نقطہ کہ لیلۃ القدر کے اخفاء میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو عیاں کر دیا جاتا، معین کر دیا جاتا، تو پھر جو لوگ اس سے غافل رہتے تھے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کرتے اور بڑی سزا کے متوجہ ہو جاتے۔ اب آپ کو چھٹی بحث ہے کہ وہ رات کون سی ہے۔ اگرچہ ایک رائے شاذ یہ بھی ہے کہ وہ رمضان سے باہر کی رات بھی ہو سکتی ہے، لازم نہیں ہے کہ رمضان ہی کی کوئی شب ہو۔ اس میں چونکہ بعض حضرات نے ایک روایت کی وجہ سے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البرات، یہ شعبان کی 15ویں شب، درمیانی شب، اور اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی اور وہ باری آپ ہی کے پاس شب باشی کی تھی، حضور کی، تو حضور موجود نہیں تھے، تو تشویش ہوئی کہاں گئے۔ تو جب تلاش کی گئی تو معلوم ہوا کہ حضور جنت البقیع قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں آپ ان کے لیے جو بھی وہاں دفن ہے ان کے لیے استغفار فرما رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا معاملہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ بڑی عظیم رات ہے اور اس رات میں فوت ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ بھی ایک لیلہ مبارکہ، اسی وجہ سے بعض لوگوں نے وہ جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کو محمول کیا ہے اسی رات پر کہ جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اپنی عام اصطلاح میں، لیلۃ البرات اسے عربی میں کہا جاتا ہے۔ برات کے معنی کسی کا چھٹکارا پا لینا۔ یہ شب برات جو ہے وہ برات شادی والی برات نہیں ہے، بلکہ یہ برات کا لفظ ہے عربی زبان کا، جو ہمارے ہاں وہ غلط العام میں برات شب برات بن گیا ہے۔ برات من اللہ ورسولہ، جو سورہ برات کا پہلا لفظ ہے کہ چھٹکارا پانا، کہ وہ رات بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، وہ شب برات۔ اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ شاید لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ اس حدیث کی روح سے وہی شب ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ خارج از رمضان مبارک ہے، اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی بعض آراء ہیں، لیکن یہ آراء جو ہے شاذ کے درجے میں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ رات رمضان مبارک ہی کی ایک رات ہے۔ اس کی دلیل ایک تو یہ کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے مطابق قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں واضح کر دیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر۔ ان دونوں کو جوڑیے تو اس کا ایک لا محالہ جو ایک انیویٹیبل رزلٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر رمضان مبارک ہے۔ دوسری اس کی تائید ہوتی ہے وہ مشہور حدیث جس کو الحمدللہ کہ ہم نے بہت عام کیا ہے، رمضان مبارک کی آمد سے قبل کوشش ہوتی ہے ہر سال جو ہے اس کی یاد دہانی کرا دی جائے۔ ایک طویل خطبہ جو حضور نے دیا تھا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تم پر ایک بہت مبارک مہینے نے، بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کر دیا ہے، سایہ فگن ہو گیا ہے تم پر ایک مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے، شہر عظیم جو بڑی برکت والا ہے، شہر مبارک، اور تیسرا جملہ اس میں یہی ہے شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تقریباً دلائل بھی موجود ہیں، اور ویسے یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارک ہی کی ایک شب ہے۔ لیکن رمضان مبارک کی کون سی شب ہے، اس پر بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ 40 قول، چنانچہ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، میں نے وہ تفصیل تو نہیں پڑھی کہ 40 قول، لیکن امام راضی نے جو 9 قول نقل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابن رزین رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کی پہلی شب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے تابعین میں سے، اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا، رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ 17ویں شب ہے، یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے وہ غزوہ بدر ہوا ہے، یوم الفرقان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ یہ 19ویں شب ہے۔ محمد بن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں حضور کے، ان کا قول ہے کہ یہ 21ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قول جو ہے مروی ہے کہ یہ 23ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ 24ویں شب ہے۔ اور اس کو میں ذرا اہمیت دیتا ہوں اس لیے کہ 24ویں شب جو ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے ضمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے 24ویں اور 25ویں شب کا بھی معاملہ جڑتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو سورہ علق کے درس کے دوران بتایا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ 25ویں شب ہے۔ اس کے بعد حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ وہ ہے جن کو کہ حضور نے خود فرمایا کہ اقرأہم ابی ابن کعب، قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی ابن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھپکی دی تھی کہ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم سورت کون سی ہے، اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا سورہ فاتحہ، تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے علم کے ساتھ۔ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے، یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہیں وہ شاذ کے درجے میں ہیں، اور یہ گویا کہ اگر اجماع نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ اور اس 27ویں شب کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 23ویں شب ہے، لیکن 27ویں شب کے ضمن میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں، ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد ایک شاذ قول اور بھی ہے کہ یہ 29ویں شب ہے۔ تو یہ گویا کہ 9 ہے اقوال، ان میں سے بعض جلیل القدر صحابہ کے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر غفاری، ابن عباس، ابی ابن کعب، لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر اجماع نہ کہا جائے تو 27ویں شب پر۔ اس 27ویں شب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے 3 نکتے بیان کیے۔ ایک نکتہ تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ القدر، اس میں 30 الفاظ ہیں، اور ان 30 الفاظ میں سے 27واں لفظ ہے ہیا حتی مطلع الفجر، یہ 27واں ہے۔ اس کے اعتبار سے گویا کہ انہوں نے ایک ربط قائم کیا ہے کہ یہ 27ویں شب۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وطر محبوب ہے، اللہ وطر ویحب الوطر، اللہ خود بھی اکیلا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ پھر یہ کہ وطر جو ہے اب رمضان مبارک کے اندر اگر وہ وطر شمار کیے جائیں گے تو 14-15 وطر بن جائیں گے، لیکن اس میں چونکہ آخری عشرے کے بارے میں بہت سی روایات جو ہے ان کا تقریباً اجماع ہو جاتا ہے کہ آخری عشرے میں، تو آخری عشرے میں بھی 5 وطر آئیں گے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 7 کا حصہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں عالم تکوینی میں بھی اور عالم تشریعی میں بھی بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو 7 کے حصے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، طواف کے 7 شوط ہیں، سعی بین صفا والمروہ وہ بھی 7 مرتبہ ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر 7۔ اسی طریقے سے سجدے کے اعضاء بھی 7 ہیں، تو اس سے انہوں نے پہلے وطر اور وطر کے بعد 7 کا حصہ، رمضان کے آخری عشرے کی وطر راتیں اور ان میں 7ویں رات یعنی 27ویں شب، وہ اپنے اس حساب کتاب سے بھی۔ اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تحسین کی۔ آخری بات اور بھی کہی گئی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کے اندر حروف کو اگر شمار کیا جائے تو 9 بنتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس اعتبار سے بھی 3 کو ضرب دی جائے 9 سے تو وہ بھی 27 کا نمبر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہ صرف سے ہے، نہ نحو سے ہے، نہ روایات سے، لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک ذوق ہے، اس کو آپ ذوقی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذوقی بات ہے، لہذا اس کا کم سے کم تذکرہ ہو جانا چاہیے۔ ایک بحث یہ ہے
کہ اہیا باقیۃ ام لا، کیا یہ رات جو اس کی عظمت تھی یہ باقی ہے، یا صرف وہی رات جو تھی جس میں کہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہی عظمت کی حامل تھی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا یہ کہ اب بھی ہر سال یہ رات آ رہی ہے تو اسی عظمت کی حامل ہے، اسی قدر و منزلت کی، اسی برکت کی حامل ہے؟ اس پر بھی تقریباً ایک اجماع ہے کہ یہ لیلۃ القدر باقی ہے، ہر سال آتی ہے۔ اس کے ضمن میں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے قول کی تصحیح کر دوں کہ میں ایک رائے میں نے ابتدائی دور میں بیان کی ہے اپنے بعض خطبات میں، تقاریر میں، اور وہ جیسا کہ ایک خطیبانہ انداز ہوتا ہے، قرآن مجید کی عظمت کے بیان کے ضمن میں یہ باتیں، یہ بھی نکتے کے درجے کی باتیں ہوتی تھی اور وہ میں بیان کرتا رہا ہوں کہ قرآن ہے اصل عظمت کی حامل شے، جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی، گویا کہ لیلۃ القدر کی عظمت جو ہے وہ قرآن کی عظمت سے مستعار ہے۔ جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ مذہب جو ہے، وہ مہینہ جو ہے مبارک ہو گیا، شہر مبارک، اور وہ مہینہ جو ہے وہ روزے کی عظیم عبادت کے لیے مختص کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو دن اس کی تعلیم کے لیے خاص کیا گیا، جو جمعے کا دن جو ہے وہ در حقیقت تعلیم قرآن کے لیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو حضور کا عمل تھا اسی کو دوام عطا کیا گیا ہے خطبہ جمعہ کی صورت میں۔ وہ دن جو ہے وہ سید الایام بن گیا کہ ہفتے کے دنوں میں وہ سردار دن ہے، جمعے کا دن جو ہے وہ سردار ہے تمام دنوں میں۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے جہاں تک اصولی اعتبار سے، لیکن میں اس میں جو تصحیح کر رہا ہوں جزوی طور سے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر ہے، فی نفسہا ہے، اپنے ہی مقام پر ہے، اپنی جگہ ہے، بجائے خود، جسے کہتے ہیں فارسی میں بجائے خود عظمت کی حامل ہے۔ اور اس کی عظمت کا مقام یہ بھی ہے کہ اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام معاملات جو ہیں اللہ کے فیصلے جو ہیں ان کو ایشو کر دیا جاتا ہے، وہ گویا کہ حوالے کر دیے جاتے ہیں، وہ فیصلے صادر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب سے۔ تو یہ اس کی عظمت قدیم ہے، قرآن کا نزول اس کے ساتھ شامل کیا